مسئلہ یہ بھی کہ ابھی جیسے کہ چاند نظر آ رہا ہے نا ذی الحجہ کا، تو جیسے ہی چاند نظر آ جائے، چاند نظر جیسے ہی آ جائے تو بال اور ناخن نہ ترشوانا یہ مستحب ہے. بال اور ناخن، بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ ترشوانا کیا یہ مستحب عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہم ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ السلام ہمارے پاس امانت کے طور پر ایک جانور ہے، کیا ہم اسے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہم مالک نصاب نہیں ہے لیکن ایک جانور ہے جو امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو کسی کی امانت ہے اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. تو کہا یا رسول اللہ السلام ہم کیا کریں؟ فرمایا کہا کہ قربانی کے ایام میں جیسے ہی قربانی کے چاند نظر آئے اور جب چاند نظر آئے جب تک قربانی نہ کر لے تب تک بال اور ناخن نہ ترشوانا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جتنا ثواب قربانی کرنے والوں کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب ان سب چیزوں سے بچنے والوں کو بھی ملتا ہے. ایک ریزن تو یہ ہو گئی کہ بال ناخن ترشوا کس لیے نہیں رہے کہ قربانی کا ثواب ملے گا. اور دوسرا ریزن یہ ہے، اس کا دوسری وجہ یہ ہے کہ حاجی لوگ جو ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو حالت احرام میں وہ بال بھی نہیں ترشواتے ہیں اور بال بھی نہیں کٹواتے اور ناخن بھی نہیں ترشواتے ہیں. تو حاجیوں سے متشابہت کے لیے، مشابہ کے لیے یہ بال اور ناخن ترشوانے کے لیے منع کیا گیا. اور تیسری ریزن اس کا یہ ہے، تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے نا تو قربانی کا جانور رب کی بارگاہ میں حلال ہونے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے، خون زمین پہ گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں اور رحمت و نور کی برسات اس بندے پہ ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کاٹ دیجیے گا تو وہ چیزیں اس چیز سے محروم ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ رحمت کا نزول بال پر بھی ہو ناخن پر بھی ہو. لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی کا بال اور ناخن یعنی کہ منہ زیر ناپ بال ہو، ناپ کے نیچے بال ہو یا غیر شرعی بال ہو جسے بغل کے بال ہو یا ناخن ہو 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو ایسے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترشوائے. چونکہ یہ مستحب عمل ہے، یاد رکھیے گا. مستحب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیجئے گا تو ثواب کمائیے گا، نہیں کیجئے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہم اسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم صرف مستحب کے چکر میں گناہ کر لیتے ہیں. جبکہ اگر زیادہ ہو جائے 40 دن سے تو بعض قول کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. منہ زیر ناپ جو ہے زیادہ ہو جائے تو اس بندے کی نماز مکروہ ہوتی ہے. چونکہ النظافۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی کیا تھا؟ آدھا ایمان تھا، اور آپ نے اسے بڑھا کر رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے کب ہے؟ جب 40 دن سے کم مدت میں ہو تب جو ہے یہ مستحب عمل ہے کہ بال اور ناخن کب سے کب تک؟ چاند دکھنے سے لے کر کے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے تب تک. بات سمجھ آئی؟